ایسا ہی ہے لال و لال قلندر لال، جہاں قبر پہ پڑی لال چادر خون کے لال اڑتے چھینٹے یوں جذب کر لے جیسے جز کل میں شامل ہو جائے، اور پھر اگلی فجر سے دمادم مست قلندر کا نقارہ یوں بجنے لگے کہ اس کی دھمک پہ رقصاں حیدریم قلندرم مستم موالیوں کے حرکتی پیروں سے زندگی کی جھنکار پھوٹنے لگے، جیسے گزری شام کچھ ہوا ہی نہیں۔ سیون درگاہ کہاں ہے، راندے درگاہ کی جنت ہے، کچلے مرے حقیر فقیر طبقے سے زیادہ محفوظ اس کرائرس کے سینے پہ اور کون سا طبقہ ہے؟ ان سے کوئی کیا چھین سکتا ہے؟ جنت چھوڑ، ان سے تو کوئی ان کا دوزخ بھی نہیں لے سکتا۔ طاعت میں تا رہے نہ میو انگ بی کی لاگ، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ چنانچہ روانہ کرنے والے نے پہلی بار کسی خودکش کو بالکل ہی غلط ایڈریس تھما دیا۔ اس کی اپنی جان گئی، قلندریوں کا کیا گیا؟ جو نہیں رہے کل ان سے دگنے نازل ہو جائیں گے۔ قلندر عجیب تھا، اس نے ترکیب میں کوئی ملفوظہ نہ چھوڑا، سب سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ قلندر کی ساری تعلیم ایک ہوک میں بند ہے: حق اللہ، حق موجود۔ زمانے کے ٹھکرائے لوگوں کے سینوں سے نکلتی ہوک ہی اصل میں قلندر ہے۔ اس ہوک میں ہر ان کہا درد لپٹ کے پیروں کی دھمک سے ہوتا ہوا کھلے بالوں کی دیوانہ وار گردش کے راستے آسمان کی جانب کوچ کر جانے کا منظر سیون کے ہی مقدر میں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ سیون میں کوئی ڈھنگ کی دنیاوی سہولت اور آرام نہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ ہر سال درجنوں لوگ موسم کی سختیوں سے مرتے ہیں، مگر رش کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ وفاقی پاکستان کے ہر صوبے کے افتادگان خاک میں سے کوئی نہ کوئی دیوانہ 12 مہینے کے 7 دن کے 24 گھنٹے کی ہر گھڑی یہاں آتا یا جاتا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ میں آن لائن رسالے سکرول میں ہارون خالد کا مضمون پڑھ رہا تھا۔ لکھتے ہیں، قلندر کا مزار شاید اس ملک میں اپنی نوعیت کی اکلوتی جگہ ہے جس کے دالان میں ہر عقیدہ دوسرے عقیدے میں یوں گھل جاتا ہے گویا 47 میں کوئی فساد ہوا ہی نہیں، گویا کسی ہندو نے سندھ سے کبھی ہجرت کی ہی نہیں، گویا پنجاب میں توہین مذہب کے شبے میں کوئی مسیحی بستی کبھی جلی ہی نہیں۔ قلندر کا دالان اس دنیا کی پناہ گاہ ہے جو کبھی اس دالان سے باہر پھیلی ہوئی تھی اور رفتہ رفتہ معدوم ہوتی ہوئی اس دالان تک سمٹ آئی۔ لہٰذا اس دالان سے زیادہ خطرناک جگہ اور کیا ہو سکتی ہے جہاں کسی بھی قومی و مذہبی نظریے یا عقیدے کی علیحدہ شناخت ہی برقرار نہیں رہ سکتی۔ یہاں بظاہر چند ہزار لوگ ہی سما سکتے ہیں، مگر ان کا بے لاگ والہانہ پن بہت طاقتور لہریں پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ یہ حملہ ایک مزار پہ تھوڑی ہے، اس نقطۂ نظر پہ ہے جو اس دنیا کو عقائد کے خانوں میں بانٹنے کے خلاف ہے۔ کیا ایک بڑے ظلم کے فوراً بعد دھمال سے بڑی مزاحمت بھی ممکن ہے؟ دمادم مست قلندر، حسینی لال قلندر، نام عثمان مروندی اور نعرہ حسینی کربلائی، یہ سیون ہی میں تو ممکن ہے کوئی جو ممکن کو مار ڈالے؟
بعد روز روز بدلتے سعودی موقف سے امریکہ کو خاصی پریشانی ہے، مگر اس سے بھی زیادہ پریشانی یہ ہے کہ کانگریس کوئی ایسی حرکت نہ کر دے کہ $110 ارب کا دفاعی سودا ہی منسوخ ہو جائے۔ فرانس کو قذافی کے بعد بشار الاسد بھی اس لیے ایک آنکھ نہیں بھاتا کہ اس نے اپنے ہی لوگوں پہ زمین تنگ کر رکھی ہے، مگر فرانسیسی صدر میخواں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ جمال خشوگی کے قتل کی تفتیش مکمل ہونے تک فرانسیسی ہتھیاروں کے $14 ارب کے سودے کو معطل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ دو الگ الگ معاملوں کو غلط انداز سے جوڑ رہے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کو 4 دہائیوں تک منہ بولے بیٹے کا درجہ دیے رکھا اور پاکستان بھی سعادت مندی کی اداکاری کرتا رہا، لیکن اب امریکہ کے لیے بھارت میں زیادہ نوٹ ہیں اور پاکستان کی افرادی قوت کی ضرورت بھی کم ہو گئی ہے، لہٰذا پاکستان کے لیے ڈو مور اور بھارت کے لیے ہیو مور ہو گیا ہے۔ کل تک سوویت یونین پاکستان کے لیے بنیادی بقائی خطرہ تھا اور پاکستان سوویت یونین کی نگاہ میں سامراجی کٹ پتلی تھا۔ آج امریکہ پاکستان کی لاگ بک میں ایک خود غرض طاقت اور روس ایک اہم ہمسایہ ہے جس سے اچھے تعلقات دو طرفہ مفاد میں ہیں۔ 50 اور 60 کی دہائی تک پاکستان اور ایران جڑواں بھائی تھے، 70 کی دہائی سے سعودی عرب بڑا بھائی ہے۔ قصہ مختصر، اس دنیا میں وہی روزن تعلق کارآمد ہے جو مفاداتی اینٹوں کو دھندے کے سیمنٹ سے جوڑ کے اٹھایا جائے، باقی سب کہانی ہے، بھوت ووت ہے، وہم ہے۔